السلام علیکم۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ ایک قید سے نکل کر دوسری قید میں آ گیا ہے۔ تمام تر سہولیات کی دستیابی کے باوجود کچھ نہ کر سکنے کی اذیت نے اسے ہر شے سے بیزار کر دیا تھا۔ نہ اسے اپنے گھر والوں کی کوئی خبر مل رہی تھی، نہ وہ سجل کے لیے کچھ کر سکتا تھا، اور نہ ہی عالم شاہ کی رہائی کے لیے کوئی لائحہ عمل طے کر پایا تھا۔ کل اس نے مشرا کی مدد سے دوبارہ پاکستان کال کی تھی اور حسب سابق انم بن کر گفتگو کرتا رہا تھا۔ البتہ کل والی کال پر اس کی صوبیہ کے بجائے پھپھو سے بات ہوئی تھی۔ صوبیہ کے آج کل وارڈز چل رہے تھے، اس لیے وہ بہت مصروف ہو گئی تھی۔ پھپھو نے اس سے صوبیہ کی طرح کھل کر گفتگو نہیں کی تھی۔ یقیناً وہ بھتیجی کی سہیلی سے اس موضوع پر کھل کر گفتگو کرنے سے احتراز کر رہی ہوں گی، لیکن بہرحال اسے اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ ابو اور علینا لوٹ کر گھر نہیں آئے ہیں اور نہ ہی سعد کی کوئی خبر ہے۔ دوسری طرف کالے خان نے سجل کے حالات معلوم کرنے کے لیے جس ملازمہ کی خدمات حاصل کی تھیں وہ بھی کچھ اچھی خبریں نہیں لائی تھی۔ ملازمہ کے مطابق شکیل اور ڈاکٹر فردوس کے علاوہ گھر کے افراد سجل سے بات چیت کرنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ مردوں کی تو چلو خیر تھی کہ وہ اپنے اپنے دھندوں میں مصروف رہتے تھے اور انہیں سجل کی طرف توجہ دینے کی فرصت نہیں تھی، لیکن خواتین کا سلوک عجیب سا تھا اور وہ اس کے ساتھ ایسے پیش آتی تھیں جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ جٹھانیوں کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ملاقات کے لیے آنے والی بیاہی نندوں کا رویہ بھی مناسب نہیں تھا اور وہ بھی اسے ہی ان بگڑے ہوئے حالات کے طعنے دیتی تھیں۔ فیصل جس نے اس سے نکاح کر کے ہر طرح سے داد وصولی تھی اور ایک بیوہ لڑکی کو اپنانے پر سب کے نزدیک ہیرو بنا بیٹھا تھا، سب سے زیادہ اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہا تھا۔ اس کے رویے سے صاف ظاہر تھا کہ بڑوں کے دباؤ میں آ کر کی جانے والی شادی پر پچھتا رہا ہے۔ ملازمہ نے اطلاع دی تھی کہ فیصل نے سجل پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا، جس کے نتیجے میں اسے اچھی خاصی چوٹ بھی آئی تھی۔ یہ سب سن کر اسے سخت غصہ آیا تھا اور بس نہیں چل رہا تھا کہ اس ناشکر انسان کی جسے بغیر کسی تگ و دو کے سجل جیسی لڑکی مل گئی تھی اس ناقدری پر خوب ٹھکائی لگائے، لیکن اس کے پاس یہ سب کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ سجل کے ساتھ ساتھ اسے عالم شاہ کی طرف سے بھی شدید تشویش تھی۔ وہ جن لوگوں کی تحویل میں تھا ان سے کوئی اچھی امید رکھنا عبث تھا، لیکن وہ چاہنے کے باوجود اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ رادھا دیوی اور کالے خان کے تعاون کے باوجود وہ سمجھتا تھا کہ اس کام میں کوئی مدد کرنا ان کے بس سے باہر ہے۔ دولت کے بل پر وہ لوگ اس کی جتنی مدد کر رہے تھے وہ بھی بہت زیادہ تھی۔ اس سے زیادہ مطالبہ کرنا ان کے ساتھ زیادتی ہوتی۔ رادھا دیوی کا بنا بنایا کیریئر تو کیا زندگی بھی داؤ پر لگ سکتی تھی، اور وہ اس بیچاری کو گرو جی سے عقیدت کی اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتا تھا۔ ناحق کو ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی۔ ساری صورتحال کے متعلق سوچتے ہوئے وہ ایک آہ بھر کر زیر لب بڑبڑایا اور سونے کی مزید کوشش کرنے کو بیکار جان کر بستر چھوڑ دیا۔ اندر کی گھٹن نے اچھے خاصے کشادہ اور ہر سہولت سے مزین کمرے میں بھی گھٹن کا احساس پیدا کر دیا تھا۔ اس نے کچھ دیر تازہ ہوا میں سانس لینے کے خیال سے کمرہ چھوڑ کر لان کا رخ کیا۔ خلاف معمول لان کی لائٹیں بند تھیں اور محض چاند کی روشنی ہی تھی جس کی مدد سے راستہ دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ یہاں محض تازہ ہوا کی خواہش میں آیا تھا، اس لیے روشنی کی غیر موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑا اور دھیمے قدموں سے چلتا ہوا یوں ہی گھاس پر جا لیٹا۔ سادھو نے اسے بازو پر باندھنے کے لیے جو پتھر دیا تھا اس کے متعلق اس دعوے کی تو تصدیق ہو گئی تھی کہ پتھر کی موجودگی میں کوئی کیڑا مکوڑا اس کے جسم پر نہیں بیٹھا تھا، اس لیے اندھیرے میں گھاس پر لیٹتے ہوئے دل میں یہ اندیشہ پیدا نہیں ہوا تھا کہ گھاس میں چھپا کوئی کیڑا نقصان پہنچا دے گا۔ اب جا کر سو جاؤ رادھا، تھکی ہوئی آئی ہو، اس طرح بیٹھی رہو گی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ گھاس پر لیٹے ہوئے چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ قریب سے سنائی دینے والی مردانہ آواز نے بری طرح چونکا دیا اور وہ بمشکل خود کو اچھلنے سے باز رکھ سکا۔ تم تو ایسی بات نہ کہو، دنیا کے لیے میں کتنی ہی نرم اور نازک ہیروئن سہی، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کتنی سخت جان ہوں۔ اگر میں ایسی نہ ہوتی تو کیا ان جوگیوں اور بہتی نالیوں والی کچی بستی سے اٹھ کر یہاں پہنچ پاتی؟ تمہاری کوششوں کے بعد یہ میری سخت جانی ہی تو تھی جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ وہ بلا شک و شبہ رادھا ہی تھی جو اس سے کچھ فاصلے پر موجود
संगी बेंच पर किसी मर्द के शाने पर सर टिकाए बैठी थी और उसे कोई शक नहीं था कि वो मर्द काले खान था, पुख्ता उम्र और गहरी रंगत का मालिक काले खान। वो दिन भूल जाओ, उस बुरे वक्त को बीता लंबा समय गुजर गया है। आज का सच ये है कि तुम इस मुल्क की टॉप हीरोइन हो और लाखों दिलों पर राज करती हो। वो हौले हौले उसके बालों में उंगलियां फेरता हुआ राधा को समझा रहा था और माज अपनी जगह लेटा साकत था। पुश्त पर होने के बायस वो दोनों उसे देखने से कासिर थे। यूं भी वो एक दूसरे में ऐसे मगन थे कि उन्हें इर्द गिर्द का ध्यान ही नहीं था। राधा शायद लेट नाइट आई थी, वरना उसकी मालूमात के मुताबिक तो वो शूटिंग के लिए मुंबई में थी। राज करने की तो तुमने खूब कही। पता है कल ब्रेक में सूरज मेरे पास आया और मुझसे इश्क झाड़ने लगा। कह रहा था कि तुमसे ब्याह करना चाहता हूँ। वो खनखनाते लहजे में काले खान को वक्त के सबसे हिट हीरो के प्रपोजल के बारे में आगाह कर रही थी। फिर तुमने क्या जवाब दिया? तुम्हें नहीं खबर मेरे जवाब की, उसने काले खान के जवाब पर खफा से लहजे में कहते हुए अपना सर एक झटके से उसके शाने पर से उठाया। अच्छा लड़का है, खूबसूरत, जवान और फेमस। तुम्हें उसे यूं बिना सोचे समझे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। काले खान का लहजा समझाने वाला था। मुझसे ऐसी बातें ना करो जैसे तुम कोई अनजान शख्स हो जिसे मेरे मन की खबर ही नहीं है। राधा के लहजे की खफगी कुछ और भी बढ़ गई। लड़कपन की नासमझी से निकल आओ राधा, और देखो कि तुम्हारे सामने कितनी रंगीन और रोशन दुनिया बाहें खोले खड़ी है। तुम जानते हो कि संसार का हर रंग और रोशनी मेरे लिए इस घर के आगे बेमानी है। मैं संसार के किसी भी हिस्से में चली जाऊं, इस घर में वापस लौट कर आने के लिए बेचैन रहती हूँ। मुंबई से दिल्ली की जितनी फ़्लाइट्स मैं लेती हूँ, शायद ही कोई और लेता हो, और तुम जानते हो कि ये सब सिर्फ तुम्हारी खातिर है। मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं मुंबई शिफ्ट हो जाता हूँ ताकि तुम्हारी इस आए दिन की परेड से जान छूट जाए। नहीं, मुझे मालूम है कि तुम्हें मुंबई में रहना पसंद नहीं। तुम यहाँ दिल्ली की फ़ज़ाओं में खुश रहते हो। ये खुशी से ज़्यादा आदत का मामला है राधा। तुम जानती हो कि अगर मैं 2-4 दिन पुरानी बस्ती का चक्कर ना लगाऊं तो मेरा दम घुटने लगता है। हाँ, ये भी अजीब ही बात है कि मैंने एक बार उस बस्ती को छोड़ा तो फिर कभी लौट कर वहाँ नहीं गई, और तुम वहाँ जाए बिना रह नहीं पाते। वो इर्द गिर्द से बेखबर अपनी गुफ्तगू में मगन थे, और माज को उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो रहा था कि उनके ताल्लुक़ की जड़ें बहुत गहरी हैं। देखने में एक दूसरे से मुतजाद नज़र आने वाले वो दो लोग कहीं अंदर जाकर एक ही थे। उस बस्ती के एहसानात हैं मुझ पर। उस टपकती छतों वाली झुग्गियों की बस्ती ने मुझे उस वक्त पनाह दी थी जब मेरे पास सर छुपाने की जगह नहीं थी। मैंने वहाँ फाके काटे, लेकिन बेघरी के अजाब से बच गया। आज इस इतने बड़े घर में रहकर भी मुझे उस झुग्गी की कच्ची दीवारों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं भूलता है। काले खान के लहजे में एक महसूस की जाने वाली उदासी थी। छोड़ो इस टॉपिक को। इस टॉपिक पर बात करते हुए तुम हमेशा सेंटिमेंटल हो जाते हो। राधा को इसकी ये उदासी भाई नहीं। ठीक है, तो फिर दूसरे टॉपिक पर बात कर लेते हैं। मैंने तुमसे कहा था मुंबई में अपने लिए कोई अच्छा सा घर देखो। इतनी बड़ी हीरोइन अपार्टमेंट में रहते हुए अच्छी नहीं लगती। मुझे नहीं देखना कोई घर। ये घर है ना हमारे पास। मुझे एक दिन लौट कर हमेशा के लिए इस घर में आना है। मुंबई तो वर्क प्लेस है। वहाँ गुजारे के लायक रहने की जगह है, बस काफ़ी है। वो लाड जताने वाले अंदाज में बोली, और अपना हाथ काले खान की गर्दन में हमायल करते हुए उसके मज़ीद करीब हो गई। बॉलीवुड तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। मेरी मानो, और मुंबई में भी एक अच्छा घर बना लो। काले खान ने उसे समझाया। मैं मौसी बुआ या नानी दादी बनकर काम करने वाली नहीं हूँ। जब तक हीरोइन आ रही हूँ बस तब तक काम करूँगी। राधा ने उसे अपना इरादा बताया। मैं गारंटी देता हूँ कि अगले 10 साल तक भी तुम हीरोइन कास्ट होती रहोगी। तुम्हारा हुस्न 2-4 बरसों में ढलने वाला नहीं है। तुम तो मुझे ऐसे ही बनाते हो। वो शोखी से हंसी। सारी उम्र यही तो काम किया है। काले खान का लहजा मुस्कुराता हुआ था। माज को इससे ज़्यादा उनकी तन्हाई में मखल होना मुनासिब नहीं लगा। वो बहुत एहतियात से उठा और खामोशी से वापस पलट गया। आज उसने जो कुछ सुना था, उसने राधा और काले खान के ताल्लुक़ की गुत्थी तो पूरी तरह नहीं सुलझाई थी, लेकिन ये गुत्थी अलबत्ता सुलझ गई थी कि इस बड़े सारे मकान में कोई मुस्तकिल मुलाजिम क्यों मौजूद नहीं है।
یہ مکان اپنے اندر محبت کی ایک عجیب و غریب داستان کو چھپائے ہوئے تھا، اور ہر وقت خبروں کی زینت بنی رہنے والی رادھا کو اپنی محبت دنیا سے چھپا کر رکھنا تھی۔ سائیں، ہوں، کیا سوچ رہے ہیں سائیں؟ سوچنے کو ہے ہی کیا ہمارے پاس؟ اس نے مایوسی سے سر جھٹکا۔ مایوس کیوں ہو رہے ہیں سائیں؟ باہر والے ہمیں قید میں چھوڑ کر کوئی سکون سے تو نہیں بیٹھے ہوں گے؟ ادھر شکیل سائیں اور وہاں پاکستان میں وڈے سائیں ہماری رہائی کے لیے کوششوں میں لگے ہوں گے۔ وڈے سائیں نے تو پوری گورنمنٹ کو ہلا کر رکھ دیا ہوگا۔ ان کی بہت عزت ہے۔ ان جیسے شخص کے بیٹے کو جھوٹے الزامات میں گرفتار کر لینے پر کوئی پاکستانی گورنمنٹ خاموش تھوڑی بیٹھے گی۔ سرمد اس کے اندر خوش امیدی جگانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن روئیں روئیں میں بس جانے والے درد کے احساس کے سوا اب کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے نہیں لگتا سرمد کے کچھ ہو سکے گا۔ مجھے ایک ایک کر کے وہ سارے پاکستانی یاد آ رہے ہیں جنہیں ہماری طرح کسی نہ کسی جھوٹے الزام میں گرفتار کیا گیا، اور پھر اس جھوٹ کو سچ بناتے ہوئے انہیں سخت سزاؤں کا حقدار قرار دیا گیا۔ پچھلے قصوں کو چھوڑیں سائیں، آپ کی بات ان سب سے الگ ہے۔ آپ سائیں صداقت شاہ کے بیٹے ہیں، اور سائیں کے دوست اس نازک وقت میں ان کا پورا پورا ساتھ دیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر سیدھے طریقے سے بات نہ بنی تو معاملہ بہت اوپر تک بھی جا سکتا ہے۔ بس ہمیں اس وقت تک کے لیے ذرا صبر سے کام لینا ہوگا۔ سرمد امید کا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ جس سائیں صداقت شاہ کے رتبے پر وہ اتنا نازاں تھا، ان کے دشمن موقع کا فائدہ اٹھا کر میدان میں آ گئے تھے، اور ان کے بیٹے کے لیے ایسے نفرت انگیز بیانات داغ رہے تھے جو ان کے کیس کو خراب سے خراب تر کرتے جا رہے تھے۔ مخالفین اور حاسدین کی اس فوج میں لطیف سمرو، عرفان اللہ اور یزدانی پیش پیش تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھ بہت سوں کو ہم نوا بنا لیا تھا، اور اپوزیشن ارکان تو ایک طرف رہے، خود صداقت شاہ کی پارٹی میں سے ان کے خلاف آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ انہیں برا بھلا کہا جا رہا تھا، ان کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ ان کے بیٹے نے دشمن ملک میں ایسی حرکتیں کر کے ملک کی بدنامی کا سامان کیا ہے۔ ان کی اپنی پارٹی کے کئی ارکان کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ان کی پارٹی رکنیت ختم کی جائے۔ دل کے مرض میں مبتلا صداقت شاہ کے لیے ایک طرف اپنی اولاد کی زندگیاں داؤ پر لگی دیکھنا تکلیف دہ تھا، تو دوسری طرف اپنوں کے چلائے تیروں سے زخم زخم ہو گئے تھے۔ تمہیں یاد ہے سرمد، جب معاذ غائب ہو گیا تھا تو اس کے گھر والے بھی اس کے لیے کیسے تڑپتے تھے؟ اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی معاذ کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور ہم تو پردیس میں اور وہ بھی بدترین دشمنوں کے شکنجے میں ہیں۔ ہمارے لیے بھلا کوئی کیا کر سکے گا؟ وہ پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ یاسیت کا شکار تھا۔ معاذ صاحب کا کیس الگ تھا سائیں، ان کی تو خبر ہی نہیں تھی کہ وہ کہاں غائب ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے بارے میں تو ساری دنیا جانتی ہے نا۔ سرمد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ کوئی الگ معاملہ نہیں تھا سرمد، ہماری طرح وہ بھی سازش کا شکار بنا تھا۔ اس کے ماں باپ اور بہن بھائی بھی اس کے لیے تڑپتے تھے، لیکن اس وقت بابا سائیں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، اور انہوں نے مجھے ایموشنلی بلیک میل کر کے معاذ کے لیے کچھ بھی کرنے سے روک دیا تھا۔ معاذ کے معاملے میں وہ ہمیشہ دل میں شرمندہ رہا تھا، اس لیے اس مصیبت کے وقت میں بھی اس کا خیال شدت سے یاد آیا تھا۔ وہ بالکل فطری بات تھی سائیں، سارے ماں باپ پہلے اپنی اولاد کی سیفٹی کا سوچتے ہیں، اور یہ سوچ دوسروں کا بھلا نہیں ہونے دیتی۔ اس سوچ کی وجہ سے ظلم کا سلسلہ دراز ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس نے کہہ کر اپنا سر جھٹکا، اور پھر خود کو پریشانی سے دیکھتے سرمد کی طرف دیکھ کر ہنس دیا۔ اتنے پریشان نہ ہو، میری ذہنی حالت ٹھیک ہے، لیکن میں بیکار خوش امیدیاں پالنے کے بجائے حقیقت پسندی سے سوچ رہا ہوں۔ حقیقت پسند ہونا کوئی بری بات تو ہے نہیں، بری بات تو نہیں ہے، لیکن ہم جن حالات سے دوچار ہیں ان میں خوش امیدی تھوڑا سا حوصلہ پیدا کر دیتی ہے۔ دل میں کوئی آس ہو تو انسان برا وقت یہ سوچ کر کاٹ لیتا ہے کہ آنے والے وقت میں حالات بدل جائیں گے۔ آج انہیں کسی تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ یہ کہہ کر ایک کمرے میں تنہا چھوڑ دیا گیا تھا کہ آپس میں اچھی طرح مشورہ کر کے طے کر لو کہ ہماری بات مان کر اپنے لیے کچھ آسانیاں حاصل کرنا ہے، یا یوں ہی تشدد سہتے رہنے کے بعد ایک دن تھک ہار کر ہمارے آگے ہتھیار ڈالنے ہیں۔ یعنی آپشن کوئی نہیں تھا، ماننی ہر حال میں ان کی ہی تھی۔ دوسروں سے آس لگانے والا بے عملی کا بھی تو شکار ہو جاتا ہے، اسے خیال ہی نہیں آتا کہ وہ خود بھی تو اپنے لیے کچھ کر سکتا ہے۔
سرمد سے اختلاف کرتے ہوئے اس کے لہجے میں معنی خیزی تھی۔ سرمد نے اس کے اس انداز پر چونک کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے سر ہلا کر اعتراف کیا کہ وہ اس کے انداز سے جو کچھ سمجھا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ کیا آپ یہاں سے فرار کا سوچ رہے ہیں سائیں؟ وہ عالم شاہ کے قریب کھسک آیا اور اس کے کان پر لب رکھ کر اتنی دھیمی آواز میں پوچھا کہ اگر کمرے میں ان کی آواز سننے کے لیے کوئی آلہ بھی نصب ہے تو آواز اس تک نہ پہنچے۔ جواب میں عالم شاہ نے محض سر کو اس بات میں جنبش دینے پر اکتفا کیا۔ کیسے؟ سرمد کے لبوں نے پھر سرگوشی کی۔ جواب میں عالم شاہ اس کے کان میں خسر پسر کرنے لگا۔ سرمد نے بھی اپنی رائے شامل کی۔ وہ پرجوش جوان تھا اور حرکت میں آنے کا سوچ کر ہی اس کے اندر سنسنی دوڑنے لگی تھی۔ روز قطرہ قطرہ کر کے مرنے سے بہتر تھا کہ ایک بار ہی آر پار کا فیصلہ کر لیا جاتا۔ فیصلہ کر لینے کے بعد ان کو صرف انتظار کرنا تھا۔ سیاد نے انہیں فیصلہ کرنے کا موقع دیا تھا اور انہوں نے سوچ سمجھ کر آزادی کے لیے ایک کوشش کر لینے کا فیصلہ کیا تھا، اور اب کسی شکاری جانور کی طرح حملے کا موقع ملنے کے انتظار میں دم سادے بیٹھے تھے۔ نظریں مسلسل کمرے کے واحد دروازے پر ٹکی ہوئی تھیں اور کان معمولی سے معمولی آہٹ سننے کے لیے کھڑے تھے۔ آہٹ ابھری اور قفل کھولے جانے کی معمولی سی آواز کے ساتھ ہی دروازہ کھلا تو طے شدہ پروگرام کے تحت پہلے سرمد حرکت میں آیا اور آنے والے کو چھاپ لیا۔ دوسرے شکار پر جھپٹنے کے انتظار میں کھڑے عالم شاہ کو البتہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہاں کوئی دوسرا موجود ہی نہیں تھا۔ حالانکہ صبح جب انہیں یہاں لایا گیا تھا تو دو مسلح سپاہی ساتھ آئے تھے۔ ناشتے کے نام پر کالی چائے اور دو پاپوں کی فراہمی کے لیے بھی دو سپاہیوں کو زحمت دی گئی تھی، اور دوپہر کے کھانے کے لیے بدمزہ دلیا بھی 2 عدد سپاہیوں کے جلب میں آیا تھا۔ ناشتے اور کھانے کی فراہمی کی عیاشی بھی آج ہی مہیا کی گئی تھی۔ شاید ان لوگوں کا خیال تھا کہ بھرے پیٹ کے ساتھ وہ زیادہ بہتر طور پر سوچ سکیں گے۔ آواز مت نکلنے دینا سالے کی۔ سرمد کی گرفت میں مچلتا سپاہی شور مچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عالم شاہ نے تیزی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کی نیچے گر جانے والی گن اٹھا لی۔ بہت سخت جان ہے خبیث۔ سرمد نے ایک ہاتھ سے سپاہی کا منہ دبا رکھا تھا اور دوسرے سے اس کی گردن پر دباؤ ڈال رہا تھا، لیکن وہ بھی خود کو چھڑانے کے لیے بھرپور زور لگا رہا تھا، جس کے نتیجے میں سرمد پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ قید میں روا رکھے جانے والے تشدد اور غذائی قلت نے ویسے بھی ان لوگوں کو جسمانی طور پر کمزور کر دیا تھا، اور وہ پہلے جیسے چاقو چوبند نہیں رہے تھے۔ قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں اس کا۔ غم و غصے سے بھرے عالم شاہ نے بنا رو رعایت کے اس کے سر پر گن کا دستہ دے مارا۔ ضرب شدید تھی، سپاہی کا سر پھٹ گیا اور وہ سرمد کی باہوں میں جھولنے لگا۔ بس ایک ہی گن ملی ہے، باہر جانے کتنے لوگوں سے واسطہ پڑے۔ یہ گن آپ اپنے پاس رکھیں، میں باہر نکل کر کسی دوسرے سے گن حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، بس آپ مجھے کور دیتے رہیے گا۔ زخمی سپاہی کو ایک طرف ڈال کر سرمد نے اسے جواب دیا۔ پہلے ہی مرحلے پر مل جانے والی کامیابی نے اس کا اعتماد بڑھا دیا تھا، اس لیے خلاف توقع ایک ہی گن حاصل کرنے کے باوجود وہ مایوس نہیں تھا۔ اوکے، پھر نکلتے ہیں یہاں سے۔ عالم شاہ نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ 1 منٹ سائیں، میں باہر نکلنے سے پہلے آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ سرمد نے اسے روکا۔ کیسا وعدہ؟ فرض کریں مجھے کوئی ہتھیار نہیں مل پاتا اور میں پھنس جاتا ہوں تو آپ اپنے پاس گن کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خود کو بچا کر نکلنے کی کوشش کریں گے۔ آپ میری خاطر خود کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے سرمد؟ وہ اس کی خواہش پر تڑپ ہی گیا۔ آپ کو ایسا کرنا پڑے گا سائیں، ورنہ ہم میں سے ایک بھی نہیں بچ سکے گا۔ سرمد اس وقت بھی اپنی بے مثال وفاداری اور جانثاری کا اظہار کر رہا تھا۔ ہم انشاءاللہ ساتھ یہاں سے نکلیں گے۔ عالم شاہ نے بے ساختہ ہی اسے گلے سے لگا لیا۔ سائیں، جذبات کی شدت کے باعث سرمد اس ایک لفظ سے آگے کچھ نہ بول سکا۔ چلو بس اب چلتے ہیں، دیر کرنے سے کہیں دیر ہی نہ ہو جائے۔ عالم شاہ اس کا شانہ تھپکتے ہوئے اس سے الگ ہو گیا اور دروازہ تھوڑا سا کھول کر احتیاط سے باہر جھانکا۔ سامنے ایک مختصر برآمدہ تھا جس میں اس وقت کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ راستہ صاف ہے، آ جاؤ، اس نے سرمد کو اشارہ کیا۔ دونوں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھتے برآمدے سے گزرنے لگے۔ برآمدے کی دونوں طرف کی دیواریں سپاٹ تھیں اور وہ اندازہ لگانے سے قاصر تھے کہ دوسری طرف کیا ہے۔
بہرحال برآمدہ خیریت سے پار ہو گیا، لیکن اس کے اختتام پر لوہے کی مضبوط گرل لگی ہوئی تھی جس میں موجود دروازہ لاک تھا۔ میرے پاس چابیاں ہیں، میں چیک کرتا ہوں، سرمد سرگوشی میں کہہ کر آگے بڑھا اور اپنے پاس موجود چابیوں کے ایک گچھے میں موجود چابیوں کو باری باری آزمانے لگا۔ چابیوں کا یہ گچھا یقیناً اس نے اندر بے ہوش پڑے سپاہی سے حاصل کیا تھا، لیکن عالم شاہ کو پتہ نہیں چل سکا تھا۔ کھل گیا۔ تیسری ہی چابی پر لاک مخصوص آواز سے کھل گیا تو اس نے چوکنے پن سے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے عالم شاہ کو پرمسرت لہجے میں آگاہ کیا، لیکن عالم شاہ خوش ہونے کی بجائے کچھ کھٹک گیا تھا۔ انہیں اطلاع دی گئی تھی کہ وہ راہ کی قید میں ہیں اور راہ کی بہرحال ایک ساکھ تھی، جبکہ یہاں یہ عالم تھا کہ وہ بنا کسی رکاوٹ کے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ آ جائیں سائیں، سرمد نے گرل کھول کر اسے پکارا تو اسے اپنے تمام تر اندیشوں کے باوجود قدم آگے بڑھانا ہی پڑے۔ آگے ایک کشادہ احاطہ تھا جو شام کے لمبے ہوتے سایوں میں نیم تاریک پڑا ہوا تھا۔ احاطے میں کھڑی 2-3 گاڑیوں کی موجودگی سے عمارت میں کچھ لوگوں کی موجودگی کا اندازہ ہو رہا تھا، لیکن اب تک کوئی سامنے نہ آیا تھا، اور ایسی خاموشی تھی جیسے سب کوئی نشہ آور شے کھا کر سوئے پڑے ہوں۔ یہاں تک کہ روشنیاں بھی کھولنے کی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن مین گیٹ پر تو یقیناً کوئی نہ کوئی موجود ہوگا۔ ہمیں اس سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ سرمد نے دور نظر آتے بڑے سے گیٹ کو دیکھتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ روشنی کی کمی اور فاصلے کی وجہ سے سیاہ رنگ کا وہ گیٹ زیادہ نمایاں نہیں تھا، اور نہ ہی وہ یہاں سے گیٹ پر موجود حفاظتی اقدامات کا جائزہ لے سکتے تھے، لیکن یہ طے تھا کہ انہیں یہاں سے نکلنے کے لیے گیٹ کا ہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ احاطے کی دیواریں اتنی زیادہ بلند تھیں کہ بغیر کسی سیڑھی کے ان کے پار اترنا ممکن ہی نہیں تھا۔ دیواروں پر خاردار تاروں کی موجودگی کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ سرمد، تمہیں کچھ عجیب نہیں لگ رہا؟ مطلب ہم راہ کی قید میں ہیں اور اتنی آسانی سے؟ ہے تو عجیب سائیں، پر اب ہمارے پاس آگے بڑھنے کے سوا چارہ ہی کیا ہے؟ سرمد نے اس کی ادھوری بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے جواب دیا اور قدم آگے بڑھائے۔ عالم شاہ کو بھی اس کا ساتھ دینا پڑا۔ ہینڈز اپ! ابھی انہوں نے 2 قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ احاطہ روشنی سے منور ہو گیا، اور ساتھ ہی ایک بلند آواز نے حکم دیا۔ عالم شاہ نے فوراً ہی آواز کی سمت دیکھا۔ وہ ایک تنہا شخص تھا جو اچانک ہی باہر نکل کر آ گیا تھا اور ان پر پسٹل تانے حکم صادر کر رہا تھا۔ عالم شاہ نے بے اختیار ہی اپنی گن کا رخ اس شخص کی طرف کر کے گولی چلا دی۔ گولی چلنے کا دھماکہ ضرور سنائی دیا، لیکن وہ شخص گولی کھا کر گرنے کی بجائے ہنسنے لگا۔ پھر جیسے وہاں ہنسی کا طوفان آ گیا۔ ہنسنے والوں میں سے کچھ عمارت کے دروازے کھول کر برآمد ہوئے تھے اور کچھ وہاں کھڑی گاڑیوں کی آڑ میں سے۔ عالم شاہ کا گن والا ہاتھ خود بخود ہی نیچے ہو کر اس کے پہلو میں جھولنے لگا اور گن آواز کے ساتھ نیچے زمین پر جا گری۔ نکلی گولیوں والی اس گن کا ہاتھ میں ہونا یا نہ ہونا ایک برابر تھا۔ اسے خالہ جی کا گھر سمجھا تھا کیا کہ جب جی چاہے گا ٹہلتے ہوئے یہاں سے چلے جاؤ گے؟ گہری سانولی رنگت والا وہ شخص جو سب سے پہلے اس منظر میں داخل ہوا تھا، ان دونوں کو لطف لینے والے انداز میں دیکھتے ہوئے بولا۔ جواب میں وہ دونوں ہی خاموش رہے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں جان بوجھ کر فرار کا موقع دے کر وہ ان سے کھیل رہے تھے۔ مارو سالوں کو، اور اتنا مارو کہ نانی یاد آ جائے۔ وہ سارے ایک دم ہی ان پر پل پڑے۔ مارنے کے لیے مکوں، لاتوں اور گنوں کے دستوں کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا تھا۔ ابتدا میں انہوں نے اپنے دفاع کی کوشش کی، لیکن مارنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ہر کوشش رائے گاں گئی اور وہ دونوں بیچ احاطے میں ڈھیر ہو گئے۔ سجل، وہ آنکھیں موندے بستر پر لیٹی ہوئی تھی کہ ایک ہاتھ اس کے ماتھے پر آ ٹکا اور ساتھ ہی نرمی سے پکارا گیا۔ پکارنے والے کی آواز پہچان کر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کیسی ہو؟ اسی نرم لہجے میں پوچھتے ہوئے وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہوں، اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس سے بدسلوکی کرنے کے بعد وہ اب پہلی بار اس کے سامنے آیا تھا۔ سوری، میری وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچی۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن غصے میں خود بخود ہی ایسا ہو گیا۔ سنا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کسی فارم ہاؤس پر وقت گزارنے گیا ہوا تھا، اور یقیناً وہاں اس کا وقت بہت اچھا گزرا تھا، جو اسے اپنی زیادتیوں کا احساس ہو گیا تھا اور اب بیوی سے معافی کا طلبگار تھا۔ اس بات کا غصہ اس نے اپنے بال سمیٹ کر جوڑے کی شکل میں باندھے اور سر پر دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔
تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں۔ فیصل نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے اس کے بالوں کی تعریف کی۔ میں نے پوچھا کس بات کا غصہ؟ اس نے تعریف کو انسنا کیا اور اپنا سوال دہرایا۔ وہ صداقت شاہ کی بیٹی تھی جسے کبھی کسی نے پھولوں کی چھڑی سے بھی نہیں مارا تھا۔ وہ فیصل کا اپنے ساتھ جاہلانہ سلوک اتنی آسانی سے نہیں بھول سکتی تھی۔ تم جانتی ہو یار، سویرا میری پسند ہے اور میں بہت شوق سے اس سے شادی کرنے جا رہا تھا۔ جو کچھ ہوا میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ ایسے میں میرا الجھنا، جھنجھلانا اور چڑچڑا ہو جانا کوئی ایسا ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہرحال میں تم سے اپنے کیے پر معذرت کر تو رہا ہوں نا۔ اس کے تاثرات سے ظاہر تھا کہ وہ اب بھی جھنجھلاہٹ کا شکار ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح خود کو قابو میں رکھے بات کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تم انکار کر سکتے تھے، کسی نے گن پوائنٹ پر تو تم سے نکاح نامے پر دستخط نہیں کروائے تھے نا۔ وہ اس کی دلیل سے قائل نہیں ہوئی۔ شکیل بھائی نے خاندان کی عزت اور سلامتی کا واسطہ دے کر مجھے مجبور کر دیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایسا کچھ غلط بھی نہیں کیا تھا، لیکن فی الحال میں اپنے دل کو پوری طرح سمجھا نہیں پا رہا ہوں۔ تم مجھے تھوڑا سا ٹائم دو کہ میں ذہنی طور پر خود کو تیار کر سکوں۔ اس نے سجل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں تمہیں صرف ٹائم نہیں، مکمل آزادی دیتی ہوں کہ تم جب چاہو سویرا کو اپنا لو۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ فیصل کی گرفت سے آزاد کروا لیا اور پہلو میں سوئے ہوئے بچے کو نرمی سے تھپکنے لگی۔ اسے شاید باتوں کی آواز نے ڈسٹرب کیا تھا، جو وہ نیند میں بے چین سا ہو گیا تھا۔ مسئلہ تمہاری اجازت سے زیادہ سویرا کی رضامندی کا ہے۔ وہ اس مزاج کی لڑکی نہیں ہے جو دوسری بیوی بن کر مجھے کسی کے ساتھ بانٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ضرورت بھی کیا ہے ایسا کرنے کی؟ ان سارے معاملات کو سلجھنے دو، میں خود ہی تم سے طلاق لے کر پاکستان واپس چلی جاؤں گی۔ کیا؟ اس کی بات پر فیصل کا منہ کھل گیا۔ میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں۔ حالات کی مجبوری کے تحت باندھا گیا بندھن ساری عمر نبھایا جائے، یہ کوئی ایسا ضروری نہیں ہے۔ تمہاری طرح میرے لیے بھی یہ ایک سمجھوتے کا رشتہ ہے، اور میں ساری زندگی اپنوں سے دور رہ کر یہ سمجھوتے کا رشتہ نہیں نبھانا چاہتی۔ آج بہت عرصے بعد وہ اس سجل شاہ کے انداز میں بات کر رہی تھی جسے خود پر بھرپور اعتماد تھا۔ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو سجل؟ میں تم سے کہہ تو رہا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا وقت دو، آہستہ آہستہ انشاءاللہ سب نارمل ہو جائے گا۔ وہ اس کا فیصلہ سن کر سٹپٹا سا گیا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے فیصل، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے سوٹیبل نہیں ہیں۔ ہم نے اس رشتے کو چلانے کی کوشش کی تو ہمیشہ ایک دوسرے سے الجھتے رہیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ خود کو اس بوجھ تلے دبائے رکھنے کے بجائے آج یہ فیصلہ کر لیں کہ ادا سائیں اور سرمد کی رہائی کا مسئلہ حل ہونے پر ہم اپنی راہیں جدا کر لیں گے اور اپنے اپنے حساب سے زندگی گزاریں گے۔ وہ بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس سے بات کر رہی تھی، لیکن اس طویل گفتگو نے اس کے سر میں ہونے والی درد کو بڑھا دیا تھا اور وہ بمشکل شدت اختیار کرتی ٹیسوں کو برداشت کر رہی تھی۔ فیصل کے دھکے سے سر پر لگنے والی چوٹ کے بعد سے اس کی یہی حالت تھی۔ فردوس نے جو دوائیں اسے کھانے کے لیے دی تھیں، ان کے استعمال سے وقتی طور پر تو فرق پڑ جاتا تھا، لیکن دوا کا اثر ختم ہوتے ہی پھر دوبارہ تکلیف شروع ہو جاتی تھی۔ ان دونوں کی رہائی کو بچوں کا کھیل سمجھ لیا ہے تم نے۔ تمہیں کچھ معلوم بھی ہے اس سارے چکر میں ہماری فیملی کتنی مشکل میں پڑ گئی ہے؟ فیملی کو پروٹیکشن دینے اور عالم اور سرمد کی رہائی کے لیے کوئی راستہ نکالنے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہانا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف کاروباری تعلقات متاثر ہونے سے بزنس پر برا اثر پڑ رہا ہے، تو دوسری طرف کاروبار میں سے پیسہ نکال کر اس مسئلے کے حل پر لگانے سے ہم اندر سے کھوکھلے ہو گئے ہیں۔ ان حالات میں بجائے اس کے کہ تم اپنی ذمہ داری سمجھو اور ہمیں سپورٹ کرو، تم یہ سوچ رہی ہو کہ اپنا الو سیدھا ہوتے ہی یہاں سے چلتی بنو گی۔ فیصل کا وہ ٹھہرا ہوا اور سلجھا ہوا لب و لہجہ اس کا حتمی فیصلہ سن کر پل بھر میں ہی اڑن چھو ہو گیا تھا، اور وہ بلند آواز میں اس پر چیخنے چلانے لگا تھا۔ کیسی سپورٹ چاہتے ہو تم مجھ سے؟ اس نے درد کی شدت سے پھٹتا اپنا سر تھاما اور کمزور لہجے میں پوچھا۔ مالی سپورٹ؟ اور کیسی سپورٹ؟ اپنے باپ سے رابطہ کرو اور ان سے کہو کہ اپنے بیٹے کی سلامتی چاہتے ہو تو خود بھی مال پانی خرچ کریں۔ اس کے علاوہ ان سے کہو کہ جائیداد میں تمہارا جو بھی حصہ بنتا ہے اسے کیش کی شکل میں یہاں ٹرانسفر کرنے کا انتظام کریں۔ تم میری منکوہا ہو اور میرا حق ہے کہ میں اپنی بیوی کے پیسے کو استعمال کر کے خود کو اسٹیبلش کر سکوں۔ بلی یکدم ہی تھیلے سے باہر آ گئی، لیکن سجل میں حوصلہ نہیں رہا تھا کہ اسے کوئی جواب دے سکے۔
ایک طرف اسے تکلیف نے نڈھال کر دیا تھا تو دوسری طرف فیصل کی بلند آواز پر جاگ کر رونا شروع کر دینے والے بچے کو بہلانا مشکل ہو رہا تھا۔ فیصل کو بھی شاید اس کے فوری جواب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، جب ہی بکنے جھکنے کے بعد خود ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ شاہدہ، جب اسے لگا کہ وہ اپنے چکراتے سر کے ساتھ بیک وقت خود کو اور اعظم کو نہیں سنبھال پائے گی، تو جسم و جان کی پوری طاقت صرف کر کے ملازمہ کو بلند آواز میں پکارا۔ جی بی بی۔ ملازمہ اس کی ایک ہی پکار پر دوڑی چلی آئی۔ اسے سنبھالو۔ اس نے اعظم کو اس کے حوالے کیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں سے دباتے ہوئے تکیے میں دے دیا۔ آپ کو کیا ہوا ہے بی بی؟ میں ڈاکٹر صاحبہ کو بلا کر لاتی ہوں۔ ملازمہ اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی اور اس کا جواب سنے بغیر بچے کو گود میں لیے باہر دوڑ گئی۔ تھوڑی دیر میں ہی فردوس اپنے میڈیکل باکس سمیت اس کے کمرے میں تھی۔ کیا ہوا ہے سجل؟ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ فردوس نے اس کے رخسار تھپ تھپا کر اسے پکارا۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، اس نے نحیف سی آواز میں جواب دے کر آنکھیں دوبارہ بند کر لیں تو فردوس نے لب کچلتے ہوئے اپنا میڈیکل باکس کھول کر اس میں سے ایک انجیکشن نکالا۔ اس وقت وہ جتنی شدید تکلیف میں دکھائی دے رہی تھی، اس کو پین کلر دینے کے سوا کوئی حل نہیں تھا۔ وہ دل ہی دل میں پچھتا بھی رہی تھی کہ اپنی پیشہ ورانہ اور گھریلو مصروفیات کے باعث پہلی بار کے بعد سجل کی ڈھنگ سے خیریت دریافت نہیں کر پائی۔ بس ایک بار ہی سرسری سا اس سے پوچھا تھا اور اس نے بہتر ہوں کہہ کر بات ختم کر دی تھی، لیکن اب پتہ چلا تھا کہ وہ بہتر نہیں تھی۔ میرے کمرے میں آؤ۔ انجیکشن کے زیر اثر سجل تھوڑی ہی دیر میں غنودگی میں چلی گئی تو فردوس نے بچے کو شانے سے لگا کر تھپکتی ملازمہ کو دھیمی آواز میں حکم دیا۔ وہ فوراً ہی اس کے پیچھے چل پڑی۔ اسے یہاں لٹا دو۔ اعظم ملازمہ کے شانے سے لگے لگے ایک بار پھر سو گیا۔ فردوس نے دیکھا تو اپنے بستر کی طرف اشارہ کر کے حکم دیا۔ جی اچھا بی بی۔ اس نے بچے کو بااحتیاط بستر پر لٹا دیا۔ بہت صبر اور سکون والا بچہ تھا اور عموماً کسی کو پریشان نہیں کرتا تھا۔ کیا پہلے بھی سجل کو اتنی شدید تکلیف ہوئی ہے؟ ملازمہ بچے کو لٹا چکی تو فردوس نے تشویش سے پوچھا۔ اتنی گپ چپ سی تو ہیں وہ بی بی، زبان سے اپنی تکلیف کا کیا بتائیں گی؟ ہاں، دیکھنے میں کچھ نڈھال نڈھال معلوم ہو رہی تھیں۔ ایک دو بار میں نے انہیں آپ کی دی ہوئی دوائیں بھی کھاتے ہوئے دیکھا، لیکن ابھی جو حالت ہوئی ہے وہ پہلے نظر نہیں آئی۔ شاید فیصل بھیا کی باتوں کا اثر۔ ملازمہ بولتے بولتے رک گئی، جیسے یکدم ہی اپنے ضرورت سے زیادہ بولنے کا احساس ہو گیا ہو۔ تفصیل سے بتاؤ، کیا کہا ہے فیصل نے؟ فردوس نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے حکم دیا۔ مجھے زیادہ نہیں پتا بی بی۔ فیصل بھیا ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے کمرے میں گئے تھے، میں نے بس ان کے زور زور سے بولنے کی آوازیں سنی، کوئی پیسوں ویسوں کی بات کر رہے تھے، پر مجھے ٹھیک سے نہیں پتا، آپ سجل بی بی سے ہی پوچھ لیجئے گا۔ ملازمہ آدھا ادھورا جواب دے کر کنی کترا گئی۔ اس سے تو خیر میں پوچھ لوں گی، لیکن ابھی شکیل بھائی سے بات کرتی ہوں کہ وہ فیصل کو سمجھائیں۔ فردوس کی عموماً کوشش ہوتی تھی کہ سسرالی مسائل میں مداخلت نہ کرے، کیونکہ اس کا نتیجہ بدمزگی کی صورت میں ہی نکلتا تھا، لیکن سجل کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اسے کسی طور پر مہذبانہ رویہ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ تم یہاں بچے کے پاس رکو، میں ابھی تھوڑی دیر میں واپس آتی ہوں۔ شکیل کی اس وقت گھر میں موجودگی کنفرم تھی، اس لیے اس نے اسی وقت یہ کام نمٹانے کا فیصلہ کیا اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ بی بی، وہ بڑی بھابھی نے مجھے مرچوں میں مسالہ بھرنے کو بولا تھا، دیر ہو گئی تو ان کے ہاتھوں میری شامت آ جائے گی۔ پہلے ہی انہیں مجھ پر غصہ رہتا ہے کہ میں کیوں سجل بی بی اور ان کے بچے کا خیال رکھتی ہوں۔ ملازمہ نے جھجکتے ہوئے اپنی مجبوری بتائی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، لیکن پہلے بینا کو یہاں بھیج دو۔ نسرین کے مزاج کی تیزی کی وجہ سے فردوس خود بھی ان سے ذرا احتیاط ہی برتتی تھی، اس لیے ملازمہ کو مشکل میں ڈالنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنی بڑی بیٹی کو بلاوا بھجوا دیا۔ جی ممی۔ کچھ دیر میں ہی 13 سالہ بینا اس کے سامنے تھی۔ وہ ماں سے ملتے جلتے نقوش کی مالک، خوش مزاج سی لڑکی تھی، جو لڑکپن اور جوانی کے سنگم پر کھڑی دیکھنے والوں کی نظروں کو ایک بار اپنی طرف متوجہ ضرور کرتی تھی۔ آپ زیادہ بیزی تو نہیں تھی بیٹا؟ مجھے آپ کا تھوڑا سا ٹائم چاہیے تھا، اس نے حلاوت سے بیٹی سے پوچھا۔ نو ممی، بس ہنا کو میتھس کے کوسچن سمجھا رہی تھی، وہ سمجھ گئی ہے، اب باقی کی ایکسرسائز خود ہی کر لے گی۔ فردوس کی جاب کی مصروفیت کی وجہ سے بینا بڑی بیٹی ہونے کے ناطے خود بخود ہی زیادہ ذمہ دار ہو گئی تھی اور بعض اوقات چھوٹی بہنوں کے بھی چھوٹے موٹے مسائل خود دیکھ لیتی تھی۔
اس وقت بھی اس نے سب سے چھوٹی بہن کے حوالے سے ماں کو اطلاع دی تھی۔ گڈ، تو اب آپ ایسا کرو کہ تھوڑی دیر یہاں اعظم کے پاس بیٹھ جاؤ، یہ سو رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ بیڈ سے گر جائے۔ ہائے اللہ! یہ کیوٹو یہاں ہے، میری تو نظر ہی نہیں پڑی۔ فردوس کے کہنے پر وہ بستر پر سوئے ہوئے بچے کی طرف متوجہ ہوئی اور فوراً ہی لپک کر اسے پیار کرنے کے لیے لپکی۔ فردوس نے اسے ٹوکا، سونے دو، کچی نیند سے اٹھ گیا تو روئے گا۔ اس کی مما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنے روم میں آرام کر رہی ہیں۔ اوکے، وہ روکے جانے پر قدرے مایوس ہوئی، لیکن ماں کی حکم عدولی نہیں کی۔ فردوس نے آہستہ سے اس کے لہریے دار بالوں کو بکھیرا اور خود مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ شکیل حسب توقع بیٹھک میں موجود تھے، وہ ان سے اجازت لے کر اندر چلی گئی۔ خیریت ہے فردوس، کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے اس کے چہرے پر موجود سوچ کی لکیریں پڑھتے ہوئے سوال کیا۔ میں آپ سے سجل کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ اس نے محتاط لہجے میں گفتگو کا آغاز کیا۔ کیا ہوا ہے سجل کو؟ انہوں نے اپنے موبائل کی سکرین پر نظریں جمائے بے نیازی سے پوچھا۔ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے سر پر زوردار چوٹ لگی ہے اور وہ سخت تکلیف میں ہے۔ فردوس نے ان کے سرسری لہجے سے اندازہ لگایا۔ مجھے معلوم ہونا اتنا ضروری بھی نہیں ہے، تم ڈاکٹر ہو، تمہیں معلوم ہے، یہ کافی ہے۔ اچھا سا علاج کرو اس کا۔ اطلاع سن کر بھی ان کی بے نیازی ختم نہیں ہوئی اور یوں اپنے موبائل کی طرف متوجہ رہے جیسے کوئی بہت ضروری کام کر رہے ہوں۔ وہ تو خیر سے میں دیکھ لوں گی، لیکن آپ کو کم از کم یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اسے چوٹ لگنے کا سبب فیصل ہے۔ شکیل کے احترام کے باوجود وہ اپنے لہجے میں در آنے والی ہلکی سی تلخی کو نہ چھپا سکی۔ فیصل نے کیا کیا ہے؟ تشدد۔ وہ مسلسل سجل کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے۔ فردوس کو اب ان کا تجاہل بری طرح کھٹکنے لگا تھا، پھر بھی برداشت سے کام لیتے ہوئے انہیں آگاہ کیا۔ اچھا، کسی اور نے تو مجھے ایسی کوئی بات نہیں بتائی۔ شکیل نے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ کوئی اور آپ کو کیسے بتا سکتا ہے، جبکہ وہ خود سجل کے ساتھ اس گھر میں تیسرے درجے کے شہری کا سلوک کرنے میں پیش ہے۔ کوئی اور پر بطور خاص زور دیتے ہوئے فردوس نے انہیں جتایا، لیکن براہ راست نسرین کا نام لینے سے گریز کیا۔ مجھے اندازہ ہے کہ سجل کے لیے یہاں حالات تھوڑے سے مشکل ہیں، لیکن یہ کوئی غیر فطری بات نہیں ہے۔ اس کی خاطر سب کی زندگیاں اپسٹ ہوئی ہیں، مجبوراً ہی صحیح، اس کے لیے قربانی دی گئی ہے، اس لیے اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ کچھ قربانی وہ بھی دے۔ وہ صبر اور برداشت سے کام لے گی تو آہستہ آہستہ اس کے لیے حالات موافق ہو جائیں گے۔ گھر بسانے کے لیے عورت کو یہ سب کرنا ہی پڑتا ہے۔ شکیل کے پاس سجل کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کے لیے دلائل موجود تھے، جو فردوس کو قابل قبول محسوس نہیں ہوئے۔ لیکن بھائی جان، بس، شکیل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید کچھ بھی بولنے سے روک دیا۔ میں سجل کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا کر چکا ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم مجھے قائل کرنے کے بجائے اسے سمجھاؤ کہ اپنے شوہر کی قدر کرے اور اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانے کی کوشش کرے۔ وہ بیوی ہے، وہ کوشش کرے گی تو ایک دن وہ سب کچھ بھول بھال کر اس کا بن جائے گا۔ شکیل اسی روایتی سوچ کا مظاہرہ کر رہے تھے جو بر صغیر میں رائج ہے۔ فردوس کو احساس ہو گیا کہ مزید بحث کی صورت میں بھی کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ مزید تلخی سے بچنے کے لیے اس نے گفتگو ختم کر کے وہاں سے اٹھ جانا مناسب سمجھا۔ میری طرف سے تمہارے لیے ایک مشورہ ہے۔ اس بار انہوں نے موبائل کی سکرین سے سر اٹھا کر براہ راست اس کی طرف دیکھا۔ جی، وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کسی بھی معاملے میں دخل دیتے ہوئے احتیاط سے کام لیا کرو۔ پہلے ہی گھر کی خواتین کو تم سے شکوہ رہتا ہے کہ جاب کے بہانے تم گھریلو امور میں خاطر خواہ حصہ نہیں لیتی۔ انہوں نے ایک ایسی بات جتائی جو شادی کے بعد سے مسلسل کسی نہ کسی بہانے جتائی جاتی رہتی تھی۔ حالانکہ گھر میں رہنے والی خواتین پر بھی گھریلو کام کاج کا کوئی بوجھ نہیں تھا اور انہیں صرف ملازماؤں کو احکامات دینے کی زحمت کرنا پڑتی تھی۔ ان خواتین کا گھر پر مکمل راج تھا، جبکہ ان کے مقابلے میں خود اسے یہ نقصان تھا کہ کبھی گھر میں پکنے والے کھانے کا مینیو اس کی پسند کے مطابق طے نہیں پایا تھا اور بعض اوقات اسے بچیوں کی کوئی فرمائش پوری کرنے کے لیے خود کچن کا رخ کرنا پڑتا تھا۔ لیکن یہاں یہ سب کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، سو وہ خاموشی سے سر جھکا کر باہر نکل گئی۔ سوری یار، ایک ایمرجنسی کیس آ گیا تھا تو میں وہاں بیزی ہو گئی۔ تم زیادہ بور تو نہیں ہوئی؟ فردوس نے اسٹیتھوسکوپ گلے سے اتار کر میز پر رکھا اور منتظر بیٹھی سجل سے معذرت خواہانہ انداز میں بولی۔
آج وہ ہسپتال آتے ہوئے سجل کو چیک اپ کے لیے اپنے ساتھ لے کر آئی تھی اور اسے ایک اچھے نیورولوجسٹ کو دکھایا تھا۔ اٹس اوکے بھابھی، لیکن مجھے اعظم کی فکر ہو رہی ہے، کہیں وہ شاہدہ کو پریشان نہ کر رہا ہو۔ اس کی تم فکر نہ کرو، شاہدہ بہت سمجھدار عورت ہے، اسے اچھی طرح سنبھال لے گی۔ پھر آج میری تینوں بلبلیں بھی گھر پر ہی ہیں، تینوں نے مل کر اعظم کے ساتھ خوب میلہ لگایا ہوا ہے۔ یہ دیکھو، یہ ویڈیو بھی مجھے واٹس ایپ کی ہے انہوں نے۔ فردوس نے اپنا موبائل اس کے حوالے کیا، وہ دلچسپی سے واٹس ایپ پر بچیوں کی طرف سے بھیجی جانے والی ویڈیو دیکھنے لگی۔ ویڈیو میں اعظم ایک چھوٹے سے رنگ برنگے ہوا بھر کر بنائے گئے سوئمنگ پول میں بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ اس کے تاثرات سے ہی ظاہر تھا کہ وہ اس سرگرمی سے بے حد لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اس کے پانی میں ہاتھ مار مار کر اچھلنے اور کلکاریاں مارنے کو تینوں بچیاں بہت انجوائے کر رہی تھیں، اور خود بھی بار بار کوئی ایسی حرکت کرتی تھیں جس سے اعظم مزید پرجوش ہو جاتا تھا۔ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہنستی مسکراتی رہا کرو، تمام پریشانیوں کو جھٹک کر تھوڑا سا مسکرا دینے سے انسان کی صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ اسے مسکراتا دیکھ کر فردوس بے ساختہ ہی بول پڑی، کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ذہن سے جھٹکنا انسان کے بس میں ہی نہیں ہوتا۔ آپ ہی بتائیں کہ میں کیسے اس بات کو اپنے ذہن سے جھٹک سکتی ہوں کہ میرے ادا سائیں ایک سنگین الزام میں زیر حراست ہیں اور کوئی انہیں بچانے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا۔ اس کی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہو گئی۔ میں مانتی ہوں کہ یہ واقعی بہت بڑی پریشانی ہے، لیکن اس پریشانی سے نمٹنے کے لیے تمہیں اپنا حوصلہ بھی بڑا کرنا ہوگا۔ ایسے پیچیدہ معاملات میں جلدی کوئی نتیجہ سامنے آنا مشکل ہوتا ہے، اور عالم اور سرمد تو خود اپنا کیس مشکل بناتے جا رہے ہیں۔ فردوس رات سے جو خبر اس سے چھپائے ہوئے تھی وہ بے ساختہ ہی لبوں سے پھسل گئی۔ کیا مطلب؟ کیا کیا ہے انہوں نے؟ سجل فوراً ہی بے چین ہو گئی۔ انہوں نے فرار کی کوشش کی ہے، اور اس کوشش میں ایک سپاہی کو اتنی بری طرح زخمی کر دیا ہے کہ اس کی جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ اگر وہ مر گیا تو سنیل کے علاوہ یہ قتل بھی ان کے حصے میں لکھ دیا جائے گا۔ فردوس نے افسردگی سے اسے آگاہ کیا۔ یا میرے اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سجل نے بے ساختہ ہی اپنا سر تھام لیا۔ میں تمہیں یہ بتا کر ٹینشن نہیں دینا چاہ رہی تھی، لیکن مجھے پتا ہے کہ گھر میں کوئی نہ کوئی تمہارے سامنے ذکر ضرور کرے گا، وہ بھی ایسے الفاظ میں جو تمہارے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوں گے، اس لیے اب خود ہی تمہیں یہ سب بتا رہی ہوں۔ وہاں بابا سائیں بھی یہ خبر سن کر بہت پریشان ہوئے ہوں گے۔ اسے پاکستان میں بیٹھے باپ کی فکر نے ستایا۔ وہ تو لازمی بات ہے، اس واقعے کے بعد ہماری حکومت کا ان لوگوں کو دہشت گرد قرار دینے کا موقف مزید مضبوط ہو گیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ سپاہی کو زخمی کر کے انہوں نے اس کی گن بھی چھین لی تھی، جس کی وجہ سے انہیں بہت مشکل سے قابو کیا گیا۔ عالم کی گن سمیت ایک تصویر بھی میڈیا سے شیئر کی گئی ہے۔ فردوس نے اسے کچھ مزید تفصیلات سے بھی آگاہ کیا۔ اور آپ ان حالات میں مجھ سے مسکرانے کا کہہ رہی ہیں؟ سجل نے شکوہ کیا اور پھر بے تحاشا رو پڑی۔ صرف اس لیے میری جان کہ مجھے تمہاری صحت کا خیال ہے۔ تمہارے اس طرح سٹریس لینے سے وہ لوگ رہا تو نہیں ہو جائیں گے نا؟ اس لیے بہتر ہے کہ خود کو سنبھالو اور پورے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو۔ جہاں کوشش کام نہ کر رہی ہو وہاں دعا سے کوئی ایسی راہ نکل آتی ہے جس کی طرف ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا۔ فردوس اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آ گئی اور اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بہت خلوص سے سمجھانے لگی۔ بالآخر اس نے خود پر قابو پا لیا اور آہستہ آہستہ اس کی ہچکیاں تھم گئیں۔ جاؤ واش روم میں جا کر منہ ہاتھ دھو لو، پھر ہم گھر چلتے ہیں۔ جی اچھا۔ وہ فردوس کے کہنے پر اٹھ کر تابیداری سے ملحقہ واش روم میں چلی گئی۔ اسی وقت فردوس کا موبائل بجنے لگا۔ نمبر انجانا تھا۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، وہیں جہاں ہم پہلے ملے تھے۔ کال ریسیو کرتے ہی دوسری طرف سے بغیر کسی تمہید کے مطالبہ کیا گیا۔ آج ممکن نہیں ہے، آج میرے ساتھ سجل بھی موجود ہے۔ اس نے کالر کو پہچاننے میں ذرا توقف نہیں کیا۔ اسی لیے تو میں آج آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ موجودہ حالات میں میری سجل سے ایک ملاقات ضروری ہو گئی ہے۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے وہ شدید سٹریس کا شکار ہے۔ فردوس نے پہلو تہی کرنا چاہی۔ سٹریس کے ساتھ آپ نے اس ذہنی اور جسمانی ٹارچر کا ذکر نہیں کیا جو اسے فیصل کے ہاتھوں برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کا طنزیہ جملہ اس کے باخبر ہونے کا بھی مظہر تھا۔ فردوس سے شرمندگی کے مارے کچھ کہا ہی نہیں گیا۔ مجھے تشویش ہے کہ سر کی چوٹ نے کوئی بڑا نقصان نہ کر دیا ہو۔ فردوس کو خاموش پا کر اس نے سوال داغا۔
ڈاکٹر نے مشورہ تو دیا ہے لیکن کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے آج یہ کام نہیں ہو سکا۔ ایک آدھ دن میں سجل کو دوبارہ ہسپتال لے کر آؤں گی۔ ٹھیک ہے، فی الحال تو آپ اسے وہاں لے کر آئیں جہاں میں نے بلایا ہے۔ مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ فردوس اب بھی تذبذب کا شکار تھی۔ تو کیا آپ کو یہ ٹھیک لگ رہا ہے کہ اس بیچاری کو ایک طرف تشدد کا نشانہ بنایا جائے تو دوسری طرف اس سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ پاکستان میں موجود اپنی جائیداد کے حصے کے لیے اپنے باپ سے رابطہ کرے؟ یہ کب ہوا اور تمہیں کیسے پتہ چلا؟ فردوس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، پھر اس نے واش روم سے آتی سجل کو کھوجتی نظروں سے دیکھا۔ معلوم کرنے والے سب معلوم کر لیتے ہیں، بہرحال ابھی ان باتوں کو چھوڑیے اور یہ بتائیے کہ کب تک ملاقات کے لیے پہنچ رہی ہیں؟ وہ اپنے مطالبے پر مضبوطی سے جمع ہوا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا، ہم بس ہسپتال سے نکلنے ہی لگے ہیں۔ اس بار فردوس مزاحمت نہ کر سکی۔ کیا گھر سے کال تھی؟ اس نے جیسے ہی سلسلہ منقطع کیا سجل نے اس سے پوچھا۔ نہیں، مگر تم اسے چھوڑو اور مجھے یہ بتاؤ کہ کیا فیصل تم پر جائیداد میں اپنا حصہ طلب کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے؟ آپ کو کس نے بتایا؟ سجل اس کا سوال سن کر حیران رہ گئی اور حیرت سے پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر فردوس کو مزید تصدیق کی ضرورت نہیں رہی۔ چلو آؤ چلتے ہیں۔ اس نے ٹیبل پر پڑی اپنی ایک دو چیزیں سمیٹیں اور پرس میں رکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ سجل نے اسے ٹوکا۔ جواب دینے کے لیے ہی ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ فردوس نے اس سنجیدگی سے کہا کہ سجل کی مزید سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ان کے درمیان خاموشی ہی رہی، یہاں تک کہ فردوس نے گاڑی مذکورہ پارک کے سامنے لے جا کر روک دی۔ گاڑی لاک کر کے آپ دونوں پارک میں آ جائیں۔ ابھی اس نے ارد گرد اس کی موجودگی کا اندازہ لگانے کے لیے گردن گھمائی ہی تھی کہ اس کا موبائل بجا اور صرف ایک بات کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ آؤ میرے ساتھ۔ اس نے ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنے ساتھ بیٹھی سجل سے کہا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اعظم کی فکر ہو رہی ہے۔ اس کے کہنے پر سجل گاڑی سے اتر تو آئی لیکن وہ خوش نہیں تھی۔ یہ بھی ایک ضروری کام ہے، یوں سمجھ لو کہ اس کا تعلق تمہارے ادا سائیں سے ہے۔ فردوس نے سنجیدگی سے جواب دیا اور اس کا ہاتھ تھام کر پارک میں داخل ہو گئی۔ اس کا موڈ دیکھتے ہوئے سجل نے دوبارہ کوئی سوال کرنے سے گریز کیا۔ السلام علیکم۔ ابھی وہ دونوں اندر داخل ہی ہوئی تھیں کہ وہ جانے کس سمت سے نکل کر ان کے سامنے آ گیا۔ وعلیکم السلام۔ سلام کا جواب دیتے ہوئے فردوس نے بطور خاص سجل کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ وہاں شناسائی کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ آئیے اس طرف بیٹھتے ہیں۔ اس نے ایک طرف لگی بینچوں کی طرف اشارہ کیا اور چل پڑا۔ فردوس نے اس کی پیروی کی تو سجل کو بھی قدم آگے بڑھانے پڑے، لیکن وہ الجھن کا شکار تھی کہ یہ شخص کون ہے جس سے ملنے کے لیے فردوس یہاں آئی ہے۔ یہ تمہارے ادا سائیں کے دوست ہیں اور ان کی رہائی کے سلسلے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں تمہیں ان سے ملوانے لائی ہوں۔ اس کی جھجک کو محسوس کرتے ہوئے فردوس نے اسے بتایا۔ ادا سائیں کے دوست؟ سجل نے اس بار اسے غور سے دیکھا۔ اب وہ فردوس کے ساتھ ایک بینچ پر بیٹھ چکی تھی، جبکہ وہ ان کے مقابل بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ یکدم ہی اس نے اپنی آنکھوں پر موجود گہرے رنگ کے گلاسز اتار دیے تو گنی داڑھی مونچھوں کے پیچھے اس کے نقوش کو کھوجتی سجل کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ معاذ؟ اس کے لبوں سے بے اختیار ہی پھسلا۔ جی میں۔ اس نے تصدیق کی تو یکدم ہی سجل کا دل بھر آیا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے پہلے بھی ایسے حالات میں اس کی مدد کی تھی جب بظاہر کوئی امید دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی کہ آشیانہ آزادی نامی اس پرانی پرشکوہ عمارت کو، جہاں ایک تہہ خانے میں اس کے اور معظم کے ساتھ اس شخص کو بھی قید میں رکھا گیا تھا، اور پھر وہ اس کی بے مثال بہادری اور جرت کی وجہ سے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ یہ حقیقت تو انہیں بعد میں جا کر معلوم ہوئی تھی کہ وہ عالم شاہ کا گمشدہ دوست معاذ تھا، اور اب وہی معاذ ایک بار پھر جب کہ وہ مشکل میں گری ہوئی تھی اس کے سامنے آ گیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے سیاہ چادر کے نقاب سے جھانکتی اس کی آنکھوں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے آہستہ سے پوچھا۔ اسے ایک نظر میں ہی اس نے وہ کچھ دیکھ لیا تھا جس کے بعد اسے اپنے سوال کے جواب کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ یہ سجل اس سجل سے مختلف تھی جسے اس نے ڈاکوؤں کی قید میں دیکھا تھا۔ حالات اس وقت بھی موافق نہیں تھے، لیکن اس کی انابی چادر سے جھانکتی آنکھوں میں یہ ویرانی نہ تھی جو آج دکھائی دے رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ چادر کے رنگ کی تبدیلی کے ساتھ ہی اس کی زندگی بھی بدل کر رہ گئی ہے، اور چادر کے رنگ کی سیاہی کی طرح اس کی زندگی میں بھی سیاہی پھیل چکی ہے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ یہاں کیسے؟ اتنے تو اسے بھی خبر تھی
کہ معاذ ہنوز سب کے لیے گمشدہ ہے، اس لیے اس سے سوال کیے بغیر نہیں رہ سکی۔ مجھے تو گردش حالات جہاں لے جاتی ہے وہاں پہنچ جاتا ہوں، لیکن مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ آپ کو یہاں ان حالات میں دیکھوں گا۔ کیا اس روز آپ اور معظم شاہ بخیریت گھر واپس نہیں پہنچ سکے تھے؟ سجل کی بیوگی کے حوالے سے اس کے ذہن میں بڑی الجھن تھی، اس لیے ذہن میں آنے والے خیال کے تحت سوال کیا۔ نہیں، اس روز تو ہم بحفاظت گھر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن قسمت میں شاید معظم کا مجھ سے بچھڑنا طے تھا، جو وہ ایک بار پھر دشمنوں کے ہتھے چڑھ گئے اور ان کا بیٹا اس دنیا میں آنکھ کھولتے ہی یتیم ہو گیا۔ معاذ نے اس کے زخم کو چھیڑ دیا تھا جو ابھی پوری طرح بھرا بھی نہیں تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا، اللہ آپ کو صبر دے۔ اس کے پاس اسے دلاسا دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ آپ ادا سائیں کی رہائی کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فیصل کے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ اپنے دل کے اس زخم پر کیسے ماتم کرتی، چنانچہ فوراً ہی اصل بات پر آ گئی۔ کیا کرنا ہے یہ تو فی الحال طے نہیں ہے، لیکن یہ طے ہے کہ میں اپنے دوست کو اس مشکل میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اسے اس مشکل سے نکالنے کے لیے مجھ سے جو بھی ہو سکا ضرور کروں گا۔ اس نے کالے خان کو وشنا کی سنگن لینے کی ذمہ داری سونپ دی تھی، لیکن ابھی کوئی حتمی لائحہ عمل طے نہیں کر سکا تھا، اس لیے سجل کو بھی مبہم سا ہی جواب دے سکا۔ آپ اکیلے کیا کر سکیں گے؟ وہ تھوڑی سی مایوس ہوئی۔ اللہ ہے نا مدد کرنے والا، وہ ظالموں سے نجات کی راہ نکال ہی دے گا۔ اس نے امید دلائی۔ حقیقتاً وہ خود بھی اسی امید پر عالم اور سرمد کی رہائی کے لیے جدوجہد کرنا چاہتا تھا، ورنہ راج ایسی ایجنسی کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے وسائل ہی نہیں تھے اس کے پاس۔ رادھا دیوی اور کالے خان بس ایک حد تک ہی کارآمد تھے۔ آمین، سجل نے آہستہ سے کہا تو ساتھ بیٹھی فردوس نے بھی زیر لب اس کا ساتھ دیا۔ وہ اس ملاقات کے دوران ان کے ساتھ بیٹھی ضرور تھی، لیکن گفتگو میں دخل بالکل نہیں دے رہی تھی۔ اس وقت میں نے آپ کو عالم اور سرمد کی رہائی کے مسئلے پر نہیں بلکہ کسی اور مسئلے پر ڈسکشن کے لیے یہاں تک آنے کی زحمت دی ہے، اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری بات ذرا تحمل سے سن کر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیجیے گا۔ معاذ گلا کھنکارتے ہوئے اصل مدعے کی طرف آیا۔ جی فرمائیے، وہ حیران ہوئی۔ مجھے علم ہے کہ آپ کی شادی کن حالات میں فیصل کے ساتھ ہوئی اور فیصل کا آپ کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ میں اس کے مزاج کی ساری کجیوں اور بیہودہ مطالبات سے بھی واقف ہوں اور اندازہ لگا سکتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ کس عالم جبر میں وقت گزار رہی ہیں۔ عالم یقیناً اپنی بہن کے لیے اس زندگی کو قبول نہیں کرتا، اس لیے اس کا دوست ہونے کے ناطے میں بھی آپ کے ساتھ اس زیادتی پر رنجیدہ ہوں اور آپ کو پیشکش کرتا ہوں کہ آپ چاہیں تو اس زندگی سے نجات حاصل کر سکتی ہیں۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ جہاں وہ اس کی معلومات پر حیران تھی، وہیں اس کی پیشکش سن کر ششدر رہ گئی۔ آپ میری بات کا کوئی غلط مطلب نہ لیں، میں صرف آپ کو اس مشکل سے نکالنا چاہتا ہوں۔ فیصل کا گھر چھوڑ کر آپ پوری عزت اور احترام کے ساتھ ایسی محفوظ جگہ پر رہ سکتی ہیں جہاں کوئی آپ کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ نہیں بنائے گا۔ بعد میں حالات موافق ہوں تو آپ عالم کے ساتھ پاکستان واپس چلی جائیے گا۔ وہ رادھا دیوی سے فرمائش کر کے سجل کی رہائش کا مسئلہ حل کر سکتا تھا، اس لیے اسے پیشکش کر رہا تھا۔ آپ کی ہمدردی کا شکریہ، لیکن میں اس پیشکش کو قبول کر کے اپنی اور اپنے والدین کی بدنامی کا سامان نہیں کر سکتی۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ اس طرح میری ذات پر کیسے کیسے الزامات عائد کیے جا سکتے ہیں؟ وہ غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن حقیقتاً اسے معاذ کی پیشکش ناگوار گزری تھی۔ جھوٹے الزامات کے ڈر سے زندگی جیسی قیمتی شے کو داؤ پر لگا دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ ایک ایسا شخص جو کسی اور عورت میں انٹرسٹڈ ہے، کسی بھی موڑ پر آپ کے ساتھ کچھ بھی برا کر جائے گا، اور ہو سکتا ہے اس وقت کوئی آپ کی مدد کرنے کے لیے موجود نہ ہو، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ آپ اس موقع کا فائدہ اٹھا لیں؟ معاذ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح قائل کرے۔ اپنی ذات کو بچانے کے لیے دوسروں کو مشکل میں ڈال دینے کی خود غرضی نہیں دکھا سکتی میں۔ فیصل کا رویہ کچھ بھی صحیح، لیکن میں اس حقیقت کو نہیں بھول سکتی کہ ان لوگوں نے بہت مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، اور میرے چپکے سے غائب ہو جانے کا مطلب ہوگا ان لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کر دینا۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ ایسا کرنے کی صورت میں مجھے پناہ دینے والے جواب دہ ہوں گے؟ اس کے پاس اپنے انکار پر قائم رہنے کے لیے ٹھوس دلائل موجود تھے۔ معاذ اس بار کچھ بھی نہیں کہہ سکا۔ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے میرے بارے میں اتنی فکر کی، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ اگر ادا سائیں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن خود کو میرے معاملات سے الگ رکھیں۔ مجھے اپنی زندگی کے لیے جو بھی فیصلہ کرنا ہوا میں خود کروں گی۔
اب وہ بہت دو ٹوک انداز میں معاذ کو اپنی زندگی سے دور رہنے کی تلقین کر رہی تھی۔ معاذ جواباً کچھ نہ کہہ سکا اور اس پر ایک بے بس سی نظر ڈال کر رہ گیا۔ چلیں بھابھی، دیر ہو رہی ہے، اب گھر چلتے ہیں۔ اپنی بات کہہ چکنے کے بعد اس نے معاذ کا رد عمل دیکھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی اور بینچ پر سے اٹھتی ہوئی فردوس سے بولی۔ فردوس کو اس سے ہمدردی تھی، لیکن اس کے فیصلے سے اختلاف وہ بھی نہیں کر سکتی تھی، چنانچہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ چلتے چلتے اس نے ایک بار پھر پلٹ کر معاذ کی طرف دیکھا۔ وہ بہت ہارا ہوا سا ابھی تک اسی بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا صرف ایک دوست کی بہن سے ہمدردی میں انسان کا یہ حال ہوتا ہے؟ فردوس اپنے ذہن میں اس سوال کو ابھرنے سے نہیں روک سکی۔ یہ بات بالکل کنفرم ہے کہ وشنا اس وقت نائٹ کلب میں ہی ملے گا۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا جائزہ لیتے ہوئے کالے خان سے دریافت کیا۔ اس وقت اسے آئینے میں اپنے عکس کی صورت جو چہرہ دکھائی دے رہا تھا وہ خود اس کے لیے بھی کچھ اجنبی سا تھا۔ برگر کٹنگ کے ساتھ سنہری مائل بال، بالوں کی ہم رنگ فرنچ کٹ داڑھی، بوری آنکھیں، ناک کی دائیں جانب موٹا سا مسا، پیشانی پر کسی مندمل ہو جانے والے پرانے زخم کا چھوٹا سا نشان اور کسی جادو اثر لوشن کی مدد سے بے تحاشا گوری ہو جانے والی رنگت نے اس کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا۔ جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی اسے جسم پر موجود سکن ٹائٹ پینٹ، بھڑکیلی سی ہاف آستین کی ٹی شرٹ اور گلے میں لٹکتی 3 عدد موٹی زنجیروں نے پورا کر دیا تھا۔ اس حلیے میں وہ صاف صاف کوئی ایسا نودولتیہ جوان دکھائی دے رہا تھا جو خود کو فیشنیبل ظاہر کرنے کے چکر میں نمونہ بنا بیٹھا تھا۔ حلیے کی یہ تبدیلی کالے خان کی مرہون منت تھی۔ اسے اس قدر تبدیل کر کے اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ ایک اچھا منتظم ہی نہیں، بہترین میک اپ آرٹسٹ بھی ہے۔ وشنا کے بارے میں یہ ساری معلومات نہایت احتیاط سے جمع کی گئی ہیں، اس لیے میں یہ تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اپنے معمول کے مطابق اسے اس وقت نائٹ کلب میں ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے آج اس کے معمول میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے تو میں اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ کالے خان نے نہایت صاف گوئی سے اس کے سوال کا جواب دیا۔ وہ تو پھر اس کی یا میری قسمت کی بات ہوگی، اور قسمت کے الٹ پھیر سے بچنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ معاذ جواباً مسکرا کر بولا اور اسٹول پر بیٹھ کر ایک جانب رکھے جوتے پہننے لگا۔ آپ جو کرنے جا رہے ہیں کیا آپ نے اس کے بارے میں حتمی طور پر سوچ لیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا آپ اس کے خطرناک نتائج بھگتنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں؟ اسے بالکل تیار دیکھ کر کالے خان نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ میں خوش امیدی زیادہ رکھنے والا انسان ہوں، لیکن بہرحال خطرناک کام کرتے ہوئے انسان کو خطرناک نتائج کے بارے میں سوچنا تو پڑتا ہے۔ معاذ نے بے پرواہ سے انداز میں اس کے سوال کا جواب دیا۔ میں موجودہ حالات کی وجہ سے تشویش کا شکار ہوں۔ پچھلے کچھ عرصے سے دیش کے مختلف حصوں میں جو دہشت گردی کی وارداتیں ہوئی ہیں انہوں نے پہلے ہی پولیس وغیرہ کو الرٹ کر رکھا ہے، لیکن کل ہونے والے واقعے کے بعد تو حالات بہت ہی نازک ہو گئے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کسی مشکل میں نہ پھنس جائیں۔ کالے خان اپنی گفتگو میں کہیں کہیں ایک آدھ لفظ ہندی کا بول جاتا تھا، ورنہ ویسے اس کی اردو خاصی صاف تھی۔ آپ کی حکومت آئے دن اس قسم کے گھٹیا ڈرامے رچانے کی عادی ہے۔ ان ڈراموں سے بھارت کے پروپیگنڈا میڈیا اور بیوقوف عوام کے سوا اب کوئی متاثر نہیں ہوتا۔ اس نے جیسے کان پر سے مکھی اڑائی۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کل کے حملے میں پاکستان کے جن 3 چہیتے رہنماؤں کو فرار کروانے کی کوشش کی گئی تھی وہ دراصل ہماری حکومت کا ڈرامہ تھا؟ کالے خان کو جیسے اس کی بات کا یقین نہیں آیا۔ بالکل ڈرامہ تھا، ورنہ ہم اتنے نااہل نہیں کہ ایک تو اپنا مشن پورا نہ کر سکیں اور دوسرے سارے کے سارے موقع پر ہی مارے جائیں۔ وہ کل کی خبریں دیکھنے کے بعد سے ویسے ہی بہت تپا ہوا تھا، اس لیے کالے خان کو قدرے تلخی سے جواب دیا۔ خبروں کے مطابق حملہ اس وقت کیا گیا تھا جب پاکستان کے منظور نظر تینوں افراد کو عدالتی کارروائی کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ حملہ آور 2 گاڑیوں اور 4 عدد بائکس پر آئے تھے۔ انہوں نے حملے کے دوران ہینڈ گرنیڈز اور جدید اسلحے کا بے دریغ استعمال کیا تھا، چنانچہ وقتی طور پر قیدیوں کی حفاظت پر مامور سیکیورٹی فورس کے جوانوں پر غالب آنے میں کامیاب رہے تھے۔ شاید وہ اپنے مطلوبہ افراد کو لے کر فرار ہو جانے میں بھی کامیاب ہو جاتے، لیکن قسمت سے فائرنگ اور دھماکوں کی آوازوں نے قریب سے گزرتی سیکیورٹی فورسز کی 2 گاڑیوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ فورسز کے جوانوں نے اپنی جان پر کھیل کر حملہ آوروں سے زبردست مقابلہ کیا اور فرار ہونے کی کوشش کرتے تینوں قیدیوں سمیت تمام حملہ آوروں کو ہلاک کرنے میں کامیاب رہے۔ کل سے بھارتی میڈیا اپنی فورسز کے جوانوں کی بے مثال کارکردگی کے راگ الاپ رہا ہے
اور حملے کا الزام پاکستان پر عائد کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف زہر اگلنے میں مصروف ہے۔ معاذ کو اس سارے ڈرامے میں شاید حقیقت کی کوئی رمق دکھائی دے جاتی اگر تینوں مقتول قیدیوں کے نام اس کے لیے شناسا نہ ہوتے۔ اعجاز، عباس اور سلیم درانی، یہ تینوں نام اس نے سونیا کی زبان سے سنے تھے۔ سونیا کا دعویٰ تھا کہ حکومت پاکستان ان تین افراد کو رہائی دلوانے میں دلچسپی رکھتی ہے اور ان کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنے کے لیے بھارتی سرزمین پر کارروائیاں کرنا چاہتی ہے۔ معاذ کو سونیا کی اس کہانی پر اس وقت بھی یقین نہیں آیا تھا، اور اس خبر کے بعد تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ سونیا اسے قائل کرنے کے لیے دھوکہ دہی سے کام لے رہی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس وقت اس نے ان تینوں افراد کی رہائی کے لیے سونیا کے سامنے براہ راست ایکشن کی تجویز رکھی تھی، لیکن سونیا نے وہ تجویز یہ کہہ کر رد کر دی تھی کہ ان تینوں کو سخت حفاظتی حصار میں رکھا گیا ہے اور اس حفاظتی حصار کو توڑ کر انہیں وہاں سے فرار کروانا عملاً ممکن نہیں ہے۔ اب وہ ناممکن کام اس طرح ممکن ہو گیا تھا کہ بھارتی حکومت ان تینوں کو سخت حفاظتی حصار سے نکال کر سڑک پر لے آئی تھی، جہاں ان کی رہائی کے لیے ایک طرف منظم حملہ ممکن ہو گیا تھا تو دوسری طرف تینوں قیدیوں اور حملہ آوروں کو ٹھکانے لگانے کا مکمل انتظام بھی موجود تھا۔ اس حملے کے بعد سے پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی گئی تھی اور بھارت عالمی برادری کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ تو ایک پرامن ملک ہے، لیکن پاکستان مسلسل کارروائیوں میں مصروف ہے۔ کیا آپ کا تعلق پاکستان کے کسی خفیہ ادارے سے ہے؟ کالے خان نے اس کے جملے سے جانے کیا نتیجہ اخذ کیا تھا کہ اس سے پوچھ بیٹھا۔ ہم سے میری مراد اپنے خفیہ اداروں کے بہادر ہیں۔ تم مجھے ان قابل فخر لوگوں سے کہاں ملا رہے ہو؟ میں تو ایک عام سا پاکستانی شہری ہوں جسے حالات کی ستم ظریفی نے یہاں لاپٹ کھا ہے۔ اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کالے خان کے سوال کا جواب دیا اور ایک بار پھر آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا جائزہ لینے لگا۔ میک اپ بالکل پرفیکٹ تھا۔ میں مان لیتا ہوں کہ آپ کا پاکستان کے کسی ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں یہ نہیں مان سکتا کہ آپ کوئی عام فرد ہیں۔ عام لوگ نہ تو آپ جتنی قوت برداشت رکھتے ہیں، نہ اس طرح سوچتے اور عمل کرتے ہیں جس طرح کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ کالے خان نے صاف گوئی سے اس کے متعلق اپنا تجزیہ بیان کیا تو وہ کچھ خاموش سا ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، میں نے اپنے متعلق کوئی جھوٹ نہیں کہا ہے۔ ہاں، بس اتنا ہے کہ کچھ سچ ہیں جو میں نے بتائے نہیں ہیں، اور ایسے سچ ہر شخص کی زندگی میں ہوتے ہیں جو وہ کسی کے سامنے بیان نہیں کر پاتا۔ کیا تمہاری زندگی میں ایسی سچائیاں نہیں ہیں؟ اس کی سوالیہ نظریں کالے خان کے چہرے پر جا کر ٹکیں تو اس نے اپنی نظریں چرا لیں۔ آپ درست فرما رہے ہیں۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، میرے متعلق یہ ساری تفتیش ختم کرو تاکہ میں بھی اپنے کام سے نکلوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ لیٹ ہونے پر وشنا ہی ہاتھ سے نکل جائے۔ اس نے ایک میز پر رکھا ہوا ہیلمٹ اٹھاتے ہوئے کچھ عجلت کا مظاہرہ کیا۔ بیک اپ پر 2 آدمی موجود ہوں گے۔ کسی بھی ضرورت یا مشکل کے وقت آپ انہیں کال کر سکتے ہیں۔ کالے خان نے اسے یاد دہانی کروائی، جس کا جواب اس نے محض سر ہلا کر دیا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ رات کے اس پہر حسب معمول گھر میں کوئی ملازم موجود نہیں تھا۔ رادھا دیوی بھی ایک دن کے قیام کے بعد اپنی شوٹنگ پر چلی گئی تھی۔ اس ایک روزہ قیام میں ایک بار دوپہر کے کھانے پر اس سے ملاقات ہوئی تھی، جس میں رادھا نے اس کا حال احوال دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ کالے خان کو ایک بار پھر اس کا خیال رکھنے اور ہر ضرورت پوری کرنے کی تاکید کی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ جب وہ ہیلمٹ سر پر پہن کر اپنے لیے مہیا کی گئی ہیوی بائک پر سوار ہو رہا تھا تو اس کے پیچھے پیچھے باہر تک چلے آنے والے کالے خان نے اسے تاکید کی۔ جواباً اس نے محض سر کو جنبش دی اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جس نائٹ کلب میں وشنا کی موجودگی کی اطلاع تھی، وہاں تک پہنچنے میں اسے تیز رفتاری کے سبب محض 20 منٹ ہی لگے تھے۔ بائک پارکنگ میں کھڑی کر کے وہ اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا ماحول وہی تھا جو کسی نائٹ کلب کا ہو سکتا تھا۔ تیز میوزک، کھنکھناتے کہکہے، تھرکتے جسم، آپس میں ٹکراتے جام اور دھواں دھواں فضا۔ عادی نہ ہونے کے باعث اس نے بدبو اور دھوئیں سے بھری اس فضا میں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس کیا، لیکن مقصد کے حصول کے لیے اس گھٹن زدہ ماحول کو برداشت کرنا ہی تھا۔ وہ وہاں موجود افراد کا جائزہ لیتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی تک اسے وشنا نظر نہیں آیا تھا۔ ہاف پیگ کاؤنٹر کے قریب رکھے ایک سٹول پر براجمان ہوتے ہوئے اس نے وہاں کی رسم نبھانے کے لیے آرڈر دیا اور خود کھچا کھچ برے حال کا جائزہ لینے لگا۔ یہ کوئی بہت اعلیٰ درجے کا نائٹ کلب نہیں تھا، لیکن فیشن کی دوڑ میں آگے نکلنے کے لیے ہر مرد و زن نے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا تھا۔ مختلف چہروں سے اس کی نظریں پھسلتی پھسلتی
بالآخر ایک چہرے پر جا ٹکیں۔ وشنا کو اب تک اس نے محض تصویروں میں ہی دیکھا تھا، لیکن اس کے نقوش اس حد تک حفظ ہو گئے تھے کہ پہلی ہی نظر میں اسے شناخت کر لیا۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز ایک نوجوان لڑکی کو باہوں میں لیے محو رقص تھا۔ لڑکی زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن ہجان خیز لباس میں اس کا آپے سے باہر ہوتا جسم وہاں آنے والے وشنا جیسے مردوں کو دیوانہ بنانے کے لیے کافی تھا۔ تیز میک اپ اور رنگ برنگے ڈائی بالوں کی مدد سے اس نے خود کو اپنے تئیں مزید دلکش بنانے کی کوشش کی تھی۔ معاذ کے خیال میں اگر وہ ایسا نہ کرتی تو شاید کچھ معقول نظر آتی، لیکن معقولیت کا وہاں موجود لوگوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ خود بھی ان سے ملتے جلتے حلیے میں ہی وہاں موجود تھا۔ اے ہینڈسم، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ آؤ انجوائے کرو۔ وہ وشنا اور اس کی ساتھی لڑکی کا جائزہ لینے میں مصروف تھا کہ ایک چمکتے ہوئے سیاہ اسکرٹ والی لڑکی اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی اور اس کا ہاتھ بے تکلفی سے کھینچتے ہوئے اسے دعوت دی۔ اس نے دوسرے ہاتھ میں یوں ہی تھاما ہوا جام کاؤنٹر پر رکھا اور مسکرا کر لڑکی کی دعوت قبول کر لی۔ اب وہ بھی ڈانس کرنے والے جوڑوں میں شامل ہو چکے تھے۔ تم بہت ہوٹ ہو، اس کی ساتھی لڑکی نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ اور بات کہ وہاں جاری تیز میوزک کی وجہ سے سرگوشی بھی چیخ کر ہی کرنا پڑ رہی تھی۔ یہاں سب ایک دم بیکار ہیں، تم جیسا ہینڈسم بہت لانگ ٹائم کے بعد دکھائی دیا ہے۔ وہ جوش و خروش سے اس کے ساتھ رقص کرتے ہوئے مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ اس کے لہجے سے ظاہر تھا کہ وہ اچھے خاصے نشے میں ہے۔ معاذ کی توجہ اس کی باتوں سے زیادہ اس بات پر تھی کہ زیادہ سے زیادہ وشنا کے قریب ہو سکے، اور وہ کافی حد تک اس کوشش میں کامیاب بھی تھا۔ وشنا کی حالت سے ظاہر تھا کہ وہ بھی ٹھیک ٹھاک نشے میں ہے۔ رقص کے دوران وہ لڑکی کے ساتھ بیہودہ اور بے باک حرکتیں کرنے کے ساتھ ساتھ بلند و بانگ کہے بھی لگا رہا تھا۔ لڑکی کو اس کی کسی حرکت پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اور وہ ایسے کلکاریاں مار رہی تھی جیسے اسے یہ حرکتیں بہت لطف دے رہی ہوں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ دونوں وہاں سے روانگی کے موڈ میں دکھائی دینے لگے۔ معاذ کو بھی اپنے گلے پڑی بلا سے جان چھڑانے کی فکر ہوئی۔ اس نے اس کا کندھا ہلا کر متوجہ کیا اور چھوٹی انگلی اٹھا کر مخصوص اشارہ کرتے ہوئے اجازت چاہی۔ بورنگ پرسن، اس نے منہ بناتے ہوئے مجبوراً اسے جانے کی اجازت دی۔ اس اثنا میں وشنا اور اس کی ساتھی لڑکی باہر نکل چکے تھے۔ وہ بھی تیز تیز چلتا ہوا ان کے پیچھے باہر نکلا۔ چل دفعہ ہو، میں تجھے کباب میں ہڈی بنا کر اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ اس نے دیکھا کہ وشنا خود کو دیکھ کر گاڑی کی طرف دوڑے آنے والے شخص پر الٹ پڑا اور اسے زور سے دھکا دیا۔ میں ہڈی نہیں بنوں گا سر، میں صرف گاڑی چلاؤں گا۔ اس شخص نے، جو یقیناً ڈرائیور تھا، مؤدبانہ گزارش کی۔ کہا نہ دفعہ ہو جا۔ اس بار وشنا نے اسے ایک لات رسید کر دی۔ اس کے اس کارنامے پر اس کی ساتھی لڑکی نے اسے باقاعدہ تالیاں بجا کر داد دی۔ چابی دے سالے۔ اس داد نے وشنا کو مزید بھلا دیا اور اس نے گردن اکڑا کر ڈرائیور کو حکم دیا۔ اس بار اس نے خاموشی سے گاڑی کی چابیاں نکال کر اس کے حوالے کر دیں۔ او ڈارلنگ، وشنا نے گاڑی کا دروازہ غیر مقفل کرتے ہوئے لڑکی سے کہا۔ جب تک اس کی گاڑی وہاں سے روانہ ہوئی، معاذ بھی بائک کے ہینڈل کے ساتھ لٹکے ہیلمٹ کو سر پر پہن کر اسے سٹارٹ کر چکا تھا۔ وشنا کی گاڑی سڑک پر اس سے چند گز آگے جا رہی تھی۔ گاڑی جس انداز میں چل رہی تھی اسے دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ ڈرائیور مکمل طور پر اپنے حواس میں نہیں ہے۔ نشے میں غرق اس شخص کا تعاقب کرنے کے لیے اسے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی وہ محتاط تھا کہ کچھ بھی صحیح، وشنا پولیس والا تھا اور کسی بھی لمحے اپنے تعاقب کو محسوس کر کے چونک سکتا تھا۔ رات کے وقت سڑکوں پر ٹریفک کا دباؤ کم ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ رفتار سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ٹریفک کا کم ہونا اس کے حق میں اس اعتبار سے ٹھیک تھا کہ باوجود اتنی خراب ڈرائیونگ کے وہ ابھی تک کسی حادثے سے بچا ہوا تھا۔ اس کی یہ تیز رفتاری ایک اوور ہیڈ برج پر چڑھتے ہوئے بھی برقرار رہی۔ آدھے پل تک سب ٹھیک رہا، لیکن پھر اچانک ہی معاذ نے گاڑی کو بے قابو ہو کر پل کی ریلنگ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد بس ایک دھماکے کی آواز سنائی دی اور وشنا کی گاڑی منظر سے غائب ہو گئی۔ شٹ! عالم جھنجھلاہٹ میں معاذ کے لبوں سے صرف ایک لفظ نکل سکا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔